اپنی سفر کا جو آپ نے آغاز کیا کینیڈا سے کیسے کیا؟ میں یہاں پہ نوی صاحب 1969 کے مارچ میں آیا، اور اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ میں نے پاکستان میں پڑھائی کر رہا تھا. میں نے بی ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور اس کے بعد ایم ایس سی باٹنی پنجاب یونیورسٹی سے کی، اور وہ میں نے 1965 میں کی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 میں پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے جتنی بھی ہائرنگ تھی ساری فریز کر دی تھی. لیکن میں لکی تھا، مجھے یونیورسٹی میں ڈیمونسٹریٹرشپ کی پوزیشن وہاں پہ ملی. تو میں نے پنجاب یونیورسٹی کے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں کوئی 3-4 مہینے 5 مہینے کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے وہاں کے گورنمنٹ کالج لاہور کے باٹنی کے بڑے نامور ڈی ایس سی تھے اپنی فیلڈ میں، ڈاکٹر سلطان احمد، ان کے ساتھ میں نے ریسرچ ایسوسیٹ کا کام کیا. تو اس کے بعد جب دیکھا کہ ملازمت کی حالت اتنی نہیں ہے اچھی وہاں پہ، تو پھر اتفاق سے میرے بھائی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر شریف، جو اب سری میں اپنی پریکٹس کرتے ہیں. تو میں انہیں جوائن کرنے کے لیے کینیڈا ایز این امیگرینٹ آ گیا، اور وہ مونٹریال میں تھے اس وقت. میں ان کے ساتھ وہاں پہ آیا تو وہ ماسٹرز کر رہے تھے اپنی سرجری سے، ایم ایس سی سرجری، اور انٹرنشپ بھی کر رہے تھے مگل سے، اور رائل وکٹوریہ ہاسپٹل وہاں پہ ہے اس کے ساتھ. تو انہوں نے فائنل ایئر ریزیڈنسی کا یہاں پہ وینکوور جنرل ہاسپٹل میں کرنا تھا. تو ہم دونوں بھائی وہاں سے مونٹریال سے ڈرائیو کرتے ہوئے گرمیوں کے درمیان میں کہیں جون جولائی میں یہاں پہ آئے. انہوں نے اپنی انٹرنشپ شروع کر دی، اور میں چونکہ کچھ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے یو بی سی میں کے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں جوائن کر لیا ایز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ. تو ان کے ساتھ میں نے ماسٹرس لیول پہ ریسرچ کرنی شروع کی. تو اسی دوران مجھے یہاں کی منسٹری آف انوائرمنٹ نے مجھے جاب آفر کی ایز این ایکالوجسٹ. تو میں پھر ان کے ساتھ 73 میں ان کے ساتھ میں نے جاب کرنا شروع کیا، اور انہی کے ساتھ پھر یہ 2000 کے قریب میں ریٹائر ہوا. 2000 یا سم تھنگ لائک دیٹ، سم 2000 اور 2001. تو اس وقت سے میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں. اور آپ پوچھیں گے کہ یہاں پہ سفر کے دوران یہ تو بڑا مختصر ہو گیا کہ 69 میں آیا، 2000 میں ریٹائرمنٹ ہوا، اور اب 2013 ہے. تو اس کے درمیان میں کیا ہوا؟ تو میری آپ خوش نصیبی سمجھ لیں، میں جب یو بی سی میں تھا تو مجھے ہمیشہ سے ہی لوگوں سے میل ملاپ کا شوق رہا ہے. اور جب میں یو بی سی میں تھا تو وہاں پہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس، جو اس وقت ایسٹ پاکستان بھی پاکستان کے ساتھ ہی تھا، تو انہوں نے مجھے اپنا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا. تو میں اسٹوڈنٹ یونین، جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسیشن تھی، اس کا میں پریزیڈنٹ رہا 2 سال. اور اتفاقاً 71 میں پاکستان کے ساتھ جو حادثہ ہوا کہ جس میں مشرقی پاکستان کٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا، تو ہمارے ساتھ جتنے بھی بنگالی تھے پاکستان سے آئے ہوئے، انہوں نے اپنی الگ انجمن بنا لی، بنگلہ دیش ایسوسیشن، اور پاکستان سے تھوڑے سے لوگ رہ گئے. اس وقت حالت یہ تھی نوی صاحب کہ یہاں پہ کمیونٹی کم تھی، اسٹوڈنٹس زیادہ تھے تقریباً، کیونکہ ابھی کمیونٹی کے لوگ زیادہ آنے نہیں شروع ہوئے تھے. 2-4 فیملیز تھیں یہاں پہ. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ایسوسیشن کی طرف سے کچھ فنکشن کرتے رہیں، اور ہم کمیونٹی کے لوگوں کو بلا لیا کرتے تھے. فائدہ انہیں اسٹوڈنٹس کا، ہم اسٹوڈنٹس کو یہ تھا کہ کھانا کمیونٹی پکا کے لے آتی تھی، ہم ان کے ساتھ مل کے کھا لیا کرتے تھے. تو یوں ہم عید منا لیتے، یا کبھی 23 مارچ ہوا یا 14 اگست ہوا، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا فنکشن کر لیا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں یو بی سی میں انٹرنیشنل ہاؤس بنا تھا، جو مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کے لیے انہوں نے بنایا تھا. تو ان کا یہ تھا کہ ایک تو ان کا بورڈ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ جتنی بھی اسٹوڈنٹ یونین، اپنا یونین اسٹوڈنٹس ایسوسیشن تھی مختلف
مختلف کنٹریز کی، ان میں سے ایک کو وہ اپنے بورڈ میں شامل کرتے تھے. تو جتنی بھی UBC کی ایسوسیشنز تھی مختلف ملکوں کی، انہوں نے مل جل کے تو مجھے انٹرنیشنل ہاؤس میں بورڈ پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیج دیا. اس کے ساتھ بھی ظاہر ہے پاکستان سے تھا تو میری خواہش یہ تھی کہ پاکستان ایکسپوز ہو، تو وہاں پہ ہم اپنی نمائشیں بھی کرتے تھے. اور ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ شاید 70 میں سیلاب آیا تھا بنگلہ دیش میں، اس کے لیے ہم نے فنڈ ریزنگ کی، فنکشن کیے، ڈانسز کیے، اور اس کی شاید سلائڈز بھی کبھی میرے پاس ہیں کبھی ان دنوں کی. لیکن وہ زمانہ اور تھا. پھر پریکٹیکلی جب میں منسٹری آف انوائرمنٹ کے ساتھ شامل ہوا تو میں نے کلونا سے جاب شروع کیا، کیونکہ اس وقت جو ایکالوجی سیکشن تھا اس کا ہیڈ جو تھا وہ کلونا تھا. اور انہی دنوں NDP کی گورنمنٹ نئی آئی تھی بینٹ کے بعد، اور انہوں نے ایک اسپیشل سیکریٹریٹ بنایا تھا مختلف پروفیشنلز کا، جس کے اندر اس کو وہ کہتے تھے انوائرمنٹ اینڈ لینڈ یوز کمیٹی سیکریٹریٹ. تو اس میں جیولوجسٹ، پروفیشنلز، کلائمیٹولوجسٹ، ایکالوجسٹ، جن کے ساتھ میں تھا، سوائل اسپیشلسٹ، تو اس طرح سے وائلڈ لائف اسپیشلسٹ، اور سب مل کے انہوں نے جتنے بھی اسپیشلسٹ سائنسٹسٹ تھے اس سیکریٹریٹ کے ساتھ شامل کیے ہوئے تھے. تو ہم جب بھی اپنا کام کرتے تھے تو سب اکٹھے مل کے اسیسمنٹ کرتے تھے یہاں کے فارسٹ کی، یہاں کی لینڈ کی، کہ یہ اس کے ریسورسز کیا موجود ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا کام تھا کہ ہم کلاسیفائی کریں جتنا بھی برٹش کولمبیا کے فارسٹ ہیں. تو یہاں کا جو نارتھ ویسٹ ایریا ہے، ٹیرس، کٹی میٹ، وہ علاقہ جو تھا وہ انہوں نے مجھے دیا کلاسیفائی کرنے کے لیے. تو 3 سال میں نے وہاں پہ ہر سمر جا کے وہاں پہ سارے فارسٹ کی ریکنگ کی، اور اس کے اندر ہم نے ہیلی کاپٹر ٹائم کافی سارا یوز کیا. تو پرسنلی میں نے کوئی تقریباً 300 گھنٹے ہیلی کاپٹر پہ استعمال کیے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہوئے. تو برٹش کولمبیا کا میں تو کہوں گا کہ کونا کونا مجھے خوش نصیبی سے دیکھنے کا موقع ملا. اور میں کہتے ہیں کہ جنت کشمیر میں ہے، میرا خیال ہے وہ یہاں پہ برٹش کولمبیا میں جنت ہے. بہرحال بہت خوبصورت ہے. تو اس کی رنگا رنگ چیزیں دیکھی. میں چونکہ میرا فیلڈ باٹنی تھا تو مجھے یہاں کے پودوں کے ساتھ واسطہ پڑا. اب پاکستان کے پودے تو الگ ہیں، یہاں کے پودے الگ ہیں. تو میں نے یہاں کی جو فارسٹ ایکالوجی تھی اس کے اوپر انہوں نے مجھے ایک کتاب لکھنے کے لیے کہا کہ جہاں کے جو پودے ہیں ان کو کلاسیفائی کریں ہم ایسے آسان طریقے سے کہ اس کو فیلڈ میں یوز کیا جا سکے. اب سائنٹیفک کام کو آپ عام انگلش میں ان کی ٹرمز استعمال کیے بغیر یا کم استعمال کیے بغیر ٹرانسفر کرنا جو ہے نا، اور پھر کلاسیفائی کرنا پودوں کو، بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پہ کوئی تقریباً 3000 کے قریب مختلف سپیشیز ہوتی ہیں، اور کوئی 120 کے 25 کے قریب فیملیز ہیں جن کے اندر وہ ہے. تو میں نے پہلے قدم یہ کیا کہ جتنے بھی پودے ہیں ان کو فیملیز کی حد تک ان کو ایک کتاب میں لگایا. وہ کتاب اس کا نام تو تھا ڈائیکاٹیلیڈنس فیملیز آف برٹش کولمبیا، کی ٹو ڈائیکاٹیلیڈنس فیملیز ٹو برٹش کولمبیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور گروپ ہے کی ٹو مونوکاٹیلیڈنس فیملیز ٹو برٹش کولمبیا. اور وہ دے ور ویری سکسیزفل. وہ یہاں کے کالجز میں، یونیورسٹی کے جونیئر لیول ٹیکسانومی کے کورسز میں آلموسٹ اب تک یوز ہوتی رہی ہیں. آپ کسی لائبریری میں یہاں پہ جائیں اور آتھرز میں اگر سرچ کرنا چاہیں رفیق، تو آپ کو میری سائٹیشن وہاں پہ شاید اب بھی مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ رف برتھ بھی ہے، جس سے میری عمر کا اندازہ بھی لوگوں کو ہو جائے گا کہ یہ اب واقعی بوڑھا ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں، اور اس میں فائدہ مجھے دلچسپی کا یہ ہوا کہ مختلف علاقے دیکھنے کو ملے، مختلف پودے دیکھنے کو ملے. اور میرا ہم اس کو ایک ہماری اسپیشل ٹیکنیک تھی، اس کو ہم کہتے تھے بایو فزیکل کلاسیفیکیشن. تو اس میں ہماری ایکسپرٹیز بنتی جائے. بایو فزیکل کلاسیفیکیشن تھی کہ ہم سارے ریسورسز کو یوز کے، جیولوجی کو، سائلز کو، کلائمیٹ کو، کسی ایریے کی، اور اس میں سے دیکھتے تھے کہ ہوموجینس یونٹس کیسے ہم بنا سکتے ہیں، اور وہ تاکہ ان کی یکسانیت کے حساب سے اس کے ہم فوائد ہم دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ سوچ جو تھی میری ایک طرح سے انالیٹیکل
या स्पाइंग टाइप बन गई। अब ये होता था कि फॉरेस्ट में कहीं आग लगी है तो आप बताएं जी 250 साल बाद यहाँ पे क्या उग रहा होगा। तो वो एक इकोलॉजिस्ट का ही काम है कि सोचे कि यहाँ के सॉइल्स ऐसे हैं, यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, यहाँ की जियोलॉजी ऐसी है, यहाँ पे ये पौधे उग सकते हैं, पहले कौन से पौधे आएंगे, फिर कौन से आएंगे, फिर कौन से आएंगे। तो इस तरह से उसको देखते देखते हम इस हद तक तकरीबन ऑलमोस्ट पहुँच गए थे कि हम बता सकें कि 250 साल बाद यहाँ पे कौन से पौधे यहाँ पे होंगे और किस निस्बत के साथ होंगे एक जंगल के एक टुकड़े में, उस सॉइल पे, उस जियोलॉजी में। ये एक बड़ा दिलचस्प काम था एक तरह से। तो वो किया। उसके बाद इत्तेफाक से जब मेरी ट्रांसफ़र हो गई विक्टोरिया की, तो उस वक्त एयर मैनेजमेंट यूनिट नई डेवलपमेंट हो रही थी और मेरी बैकग्राउंड में बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी के फील्ड और प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड भी थे। तो मैं उनको यूज़फुल नज़र आया उस लिहाज से कि जो एयर पोल्यूशन जो है उसका पौधों पे क्या असर होता है या बाकी जो हैवान हैं, नबातात हैं, उन पे क्या असर होगा। तो उन्होंने मुझे उसके लिए विक्टोरिया बुला लिया हेडक्वार्टर्स में और मुझसे कहा कि मैं जो है क्राइटेरिया डेवलप करूं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के कि इस हद तक आप ये चीज़ जो है ना इमिट कर सकते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को ख़तरा ना हो। तो उसके लिए मैंने ओज़ोन के क्राइटेरिया डेवलप किए यहाँ पे और भी कई चीज़ों के, सल्फर डाइऑक्साइड के क्राइटेरिया डेवलप किए। ओज़ोन का जो क्राइटेरिया डेवलप किया, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पोल्यूशन शहर में बनती है वो जाते जाते अंदरून तक वो ओज़ोन उसकी कंटेमिनेशन बन जाती है ग्राउंड लेवल की, जिसकी वजह से क्रॉप्स पे डैमेज होता है और ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ता है उसका। और इत्तेफाक से उन्होंने वो मेरी कोई 20-25 सफ़े की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे ये जो आपका एयर केयर का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने इनिशिएट किया। क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया था कि तकरीबन 9-10 मिलियन डॉलर जो है ना लोअर फ्रेज़र वैली में उसका इम्पेक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि जी रफ़ीक साहब ने कहा है कि इतना इम्पेक्ट होता है तो आप अपनी एयर केयर करवाया करें ताकि कारों में से एमिशन कम हो। जो अब तक चल रहा है और मुझे अपनी कार कई दफ़ा मुझे वहाँ से फेल होकर वापस जाना पड़ा है। तो बहरहाल ये आम पब्लिक के लिए फ़ायदा था। इसके अलावा मेरी कुछ इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी साइंटिफिक रही है। ये मैं आपको साइंटिफिक लेवल पे जो चीज़ें मैंने की हैं मैं उनका तारफ़ ब्रीफली करवा रहा हूँ। बाकी अदबी तरफ हम बाद में चलेंगे और दूसरी सोशल तरफ जो है वो हम बाद में चलेंगे। तो जब मैं विक्टोरिया में था तो वहाँ पे पाकिस्तानी तो कम थे, बल्कि गवर्नमेंट तो बहुत कम थे, मैं या 2-3 1-2 और होंगे शायद। तो लेकिन इंडिया से बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनमें से एक सुनामी स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर टैड मूर्ति। उनका नाम तो वो साउथ इंडिया से थे, उनका नाम बहुत लंबा था तो ब्रीफ करके उन्होंने अपना टैड मूर्ति रखा हुआ था। तो वो वर्ल्ड लेवल पे सुनामी स्पेशलिस्ट थे और वो असल साइंटिस्ट थे। एक दफ़ा पिकनिक पे उन्होंने हमें बुलाया तो वो मुझे एक शख्स नज़र आया जिसने आधा आस्तीन एक तरफ से ऊपर चढ़ाई हुई थी, दूसरी नीचे थी, बटन खुले थे और जो है ना बच्चों के साथ वो खेल रहा था, गप्पें लगा रहा था। तो मैंने कहा कि किसी से पूछा कि ये कौन है, कहने के लिए ये डॉक्टर मूर्ति, आप नहीं जानते इन्हें, ये तो बड़े वर्ल्ड फेम पे लोग हैं। मैंने नाम उनका सुना हुआ था। मैंने कहा जी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा चलें मैं मिलाता हूँ आपसे। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया। तो वो लाइक अ ट्रू साइंटिस्ट, उनका पहला सवाल था, रफ़ीक यू आर अ बायोलॉजिस्ट, आई हैव टू आस्क यू समथिंग। मैंने कहा क्या है जी, फरमाएं डॉक्टर साहब। कहने लगे देखें हमें वो यूनेस्को की टीम पे थे जो सुनामीज़ आती हैं और जो उनके इम्पेक्ट्स एनालिसिस के लिए ना वो कंप्यूटर मॉडलिंग करते थे, उसकी प्रिडिक्शन मॉडलिंग, और मैथमेटिशियन थे और कंप्यूटर मॉडलिंग थी। लेकिन वो एक फैक्टर यूज़ करते थे कि सुनामी जब आती है तो उसकी वेव ज़मीन में कहाँ तक जाती है, उससे वो अपनी बैक कैलकुलेशन करके देखते थे कि किस लेवल की सुनामी थी, कैसे हुई है, क्या हुआ है। बहरहाल तो खैर
میں نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ سمندر کا پانی زمین پہ آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر تو چھوڑتا ہوگا. میں نے سوچنا شروع کیا. سو آئی گیو ہیم سم آئیڈیاز جس سے وہ ایز اے ٹرو سائنٹسٹ اور ایکسائٹ ہوتے چلے گئے. خیر انہوں نے کہا کہ اچھا آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو لنچ پہ انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ اوشن سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ سڈنی میں وکٹوریا میں, تو وہاں پہ وہ ریسرچ سائنٹسٹ تھے. خیر انہوں نے بلا لیا جناب ایک دن, اور ایک ساتھی کو اور بھی بلا لیا. ہم نے 2 گھنٹے بحث کی کہ کیسے اس کا سلوشن نکل سکتا ہے. خیر میں نے انہیں کافی ساری سجیشنز دی, ان کے دل کو تو لگیں, لیکن وہ آگے کہنے لگے کہ ہم آگے کیسے بتائیں گے کہ فزیکل اوشنوگرافی میں ہمیں ایک لینڈ باٹنسٹ کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. اتفاق یہ ہوا انہیں دنوں میں یہ نکراگوا میں سونامی آئی, تو مناگوا جو ان کا مین سٹی ہے وہ اننڈیٹ ہوا. وہ اب ان کے پاسپورٹ تیار رہتے تھے اور انہیں فوراً جانا پڑتا تھا پتہ کرنے کی, لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ پانی کہاں تک آیا تھا, کچھ انڈیکیشنز اس کی پتہ کریں تو کیا ہے. تو کہنے لگے, انہوں نے کہا کہ اچھا ہم جا رہے ہیں, ہم تمہیں تو نہیں لے کے ساتھ جا سکتے, تو لیکن ہمیں بتاؤ کہ ہم وہاں پہ کیا آبزرو کریں جو ہماری رپورٹ میں تمہاری طرف سے ہیلپ ہوگی اس کی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سلائیڈز بنا لائیں, تصویریں لے آئیں, تو میں ان کو دیکھ کے تو اندازہ لگا کے دیکھوں گا کہ پودوں پہ کیا اثر نظر آ رہا ہے یا زمین پہ کیا اثر نظر آ رہا ہے, اس سے ہم ریڈیوس کر کے دیکھیں گے. خیر انہوں نے وہ 2 رولز جو تھے فلم کے, اس کے ڈیجیٹل کیمرے تو نہیں تھے, تو رولز انہوں نے 2 شوٹ کیے اور لا کے تو مجھے 2 ڈبیاں دیتی سلائیڈز کی کہ یہ لیں جی رفیق صاحب آپ اسٹڈی کر کے ہمیں بتائیں. اور چونکہ وہ امپریس ہو چکے تھے تو انہوں نے اسی دوران جو تھا یہاں پہ ایک انٹرنیشنل سوسائٹی تھی, انٹرنیشنل سوسائٹی آف نیچرل ہیزرڈز میٹیگیشن, IHS اس کی ابریویشن تھی, تو اس کے جو میگزین جو نکلتا تھا اس کے لیے مجھ سے پیپر بھی انہوں نے 1-2 لکھوائے. تو خیر انہوں نے اپنی ایک اسپیشل میٹنگ میں, انٹرنیشنل میٹنگ جو ان کی ہوتی تھی, انہوں نے مجھے لیان فار دا ڈیولپنگ سائنٹیفک لیان کنٹریز ایز اے ڈائریکٹر اپنے بورڈ میں انہوں نے لے لیا کہ جو 3rd ورلڈ کنٹریز جو ہیں نا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, ان کے سائنٹسٹ کی, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو اس ایسوسیشن کی میٹنگس ہر 2 سال کے بعد مختلف کنٹریز میں ہوتی تھیں, انٹرنیشنل سوسائٹی تھی. تو اتفاق سے ان کی میٹنگ آنے والی تھی اٹلی میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اب ڈائریکٹلی تو ہم نہیں تمہیں کچھ دے سکتے, لیکن یہ ہے کہ تم یہ 2 سلائیڈز دیکھ کے ہمیں بتا دو, اس پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہمیں دے دو, تو وی ول پے یو $3,000 جو تمہارا آنے جانے کا خرچہ جو ہے نا اس میں سے نکلے گا. خیر میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ میں نے سلائیڈز پروجیکٹ کی, دیوار پہ پروجیکٹر تھا میرے پاس, نوٹس بنائے اور ان کو دے دیے اور انہوں نے اپنی اسٹڈی میں انکارپوریٹ کیا. اور اسی دوران ایک جاپان میں بھی آپ کو پتہ ہے سونامیز کافی آتی ہیں, تو وہاں سے بھی ایک ٹیم گئی ہوئی تھی وہاں پہ آبزرو کرنے کے لیے, جن کا بہت بڑا بجٹ تھا, کوئی $1 ملین کے قریب کا بجٹ تھا. اور یہ لوگ جو تھے یہ تھوڑے سے بجٹ پہ گئے تھے وہاں پہ. اور تو اتفاق یہ ہوا کہ میری جو آبزرویشنس تھی دے کلکٹ سو کلوزلی ٹو دیئر آبزرویشنس, اور انہوں نے جو رپورٹ لکھی تو ان کی جو $10-12 ہزار کی جو رپورٹ تھی نا وہ $1 ملین کی رپورٹ سے زیادہ کریکٹ تھی. تو بہت خوش ہوئے وہ, تو دے سیٹ کے بعد جی رفیق اب جو ہے نا ہمارے ساتھ شامل رہو تم ہر جگہ پہ. تو ہر 2 سال کے بعد مجھے اتفاق ہوا جانے کا. تو نیکسٹ میٹنگ ان کی چائنا میں تھی, تو میں نے وہاں پہ میٹنگ اٹینڈ کی, اپنا پیپر پریزنٹ کیا. اٹلی بھی میں نے پیپر پریزنٹ کیا, اور جو تھی آئی واز چیئر آف سم سیشن جو ہوتے ہیں ان کے پیپر سیشنس, ان کو چیئر کیا میں نے. اسی طرح سے چائنا میں. پھر اس کے بعد جو تھے 93 میں چائنا میں میں نے چنگڈاؤ میں نے پیپر پریزنٹ کیا اپنا, اس میں پاکستان سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. اس کے بعد جو وہی سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر مورتی, ان کو ایز اے ڈائریکٹر آف سونامی ریسرچ اور آسٹریلین گورنمنٹ نے ان کو اپنے ایک یونیورسٹی کے ساتھ ان کو ڈائریکٹر لے لیا. تو انہوں نے پہلی جو تھی نا اپنا باہر کے جو سائنٹسٹ تھے ان کو وہ بلاتے تھے, تو پہلی انویٹیشن انہوں نے مجھے بھیجی ایز اے وزٹنگ ریسرچ فیلو. تو یہ کوئی 95 کی بات ہے شاید.
تو میں گیا وہاں پہ یونیورسٹی کے ساتھ، میں کوئی 1.5 مہینہ ان کے ساتھ رہا، اور 1.5 مہینے میں ریسرچ تو کچھ ہو نہیں سکتی. انہوں نے اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے ہر دوسرے دن کسی سائنٹسٹ کے ساتھ یا کسی محکمے کے ساتھ انہوں نے میٹنگ رکھی ہوئی ہوتی تھی. تو اس میں برین سٹارمنگ ہوتی تھی کہ اچھا یہ چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں، کیسے کیا جا سکتا ہے. تو وہ میں پورا جو ہے نا مہینہ سوا مہینہ میں وہی کرتا رہا. اینڈ دے ور ویری ہیپی ود اٹ. انہوں نے بڑے اچھی طرح سے تعظیم سے انہوں نے یہ اتنا تک کیا کہ انہوں نے مجھے اپنا آنریری وزٹنگ جو تھا فیکلٹی فیلو انہوں نے بنا لیا کہ میں یہاں پہ ہوں لیکن آئی وڈ بی آنریریلی آن دیئر فیکلٹی. تو وہ کوئی تقریباً جتنی دیر بھی میں یہاں پہ انہوں نے کارڈ وارڈ بنا کے دیے مجھے. انہوں نے میرے ڈائریکٹ جو تھی ٹیلی فون لائن جو تھی موڈیم کی انہوں نے ڈائریکٹ انہوں نے ان کی یونیورسٹی کے ساتھ اسٹیبلش کر کے دی وغیرہ وغیرہ. وہ ہوا. اس کے بعد انہی دنوں میں جب میں گیا ہوا تھا نا تو یہاں پہ یورپ کا جو انوائرمنٹل جو انہوں نے ایک پول کیا ہوا ہے فنڈنگ، تو وہاں سے ایک گروپ منیلا میں اپنی ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر رہا تھا جس میں انہوں نے کوئی تقریباً $37 ملین کے قریب ڈیزگنیٹ کیے ہوئے تھے ڈیولپنگ کوسٹل اسٹڈیز کے لیے. تو چونکہ سونامیز کوسٹ پہ آتی ہیں تو آسٹریلین اس یونیورسٹی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں واپس آتا ہوا وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے جاؤں تو میں ریپریزنٹ کروں انہیں. تو دلچسپ تھا میرے لیے بھی. اب میں کام تو BC گورنمنٹ کے لیے کرتا تھا، گیا ہوا آسٹریلیا تھا. تو وہاں پہ منیلا میں وہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی میں نے پیپر بھی لکھا اس کے لیے اینڈ پریزنٹ کیا، اور اس میں ڈیوائڈ بھی کرنا تھا کہ اچھا جی ہم کیسے اس کو فنڈنگ کریں. تو اتفاق کی بات ہے وہ ہر ایک کانفرنس میں ایک لنچ ہوتا ہے یا ڈنر ہوتا ہے. تو اس میں میرے ساتھ ایک نیوزی لینڈ کی سائنٹسٹ بیٹھی تھی. تو وہ لگے ہوئے تھے ہمارے محمد رفیق. تو اپنا میرا آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر میں نے ایک آسٹریلیا کا لکھا ہوا تھا. تو مجھ سے پوچھنے لگی کہاں سے، آسٹریلین گورنمنٹ کا ہی تھا وہ، فلنڈرز یونیورسٹی کا تھا محمد رفیق فلنڈرز یونیورسٹی. تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں نے کہا میں BC میں ہوتا ہوں وینکوور میں، تو منسٹری آف انوائرمنٹ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. تو کہنے لگا یہ تم نے یہ بلا تو آسٹریلین یونیورسٹی کا لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا مجھے انہوں نے ان کی طرف سے میں یہ کانفرنس اٹینڈ کر رہا ہوں. تو کہنے لگی کیا بات ہے، کمال کی بات ہے، پورے آسٹریلیا میں انہیں اپنا بعد میں کوئی نہیں ملا تو انہوں نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ کانفرنس اٹینڈ کریں. میں نے کہا یہ تو آپ ان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے قابل سمجھا ہو. اینی وے دیٹ واز این انٹرسٹنگ تھنگ. اس کے بعد پھر انہی دنوں میں ایک کانفرنس انوائرمنٹ ہیزرڈس پہ انڈیکیشنز آف انوائرمنٹل ہیزرڈ انڈیکیٹرز پہ کانفرنس انہوں نے کی انڈیا میں تریپوتی میں، جو مدراس سے کوئی تقریباً کوئی 150 میل کے قریب ہے جگہ. تو اس یونیورسٹی نے کی تو انہوں نے مجھے اس کے لیے بھی بلایا. وہ جو انویٹیشن تھی وہ یونیسکو کی اور انڈین گورنمنٹ کی تھی. دونوں انڈین گورنمنٹ کا جو میٹرالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا ان کی طرف سے انویٹیشن تھی، اور یونیسکو کا جو پیرس میں آفس ہے ان کی طرف سے انویٹیشن تھی. تو ان دونوں کی انویٹیشن پہ وہاں پہ گیا میں. تو آئی پریزنٹڈ اے پیپر. اسی دوران میں نے ایک اسپیشل ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی، کیمیکل ٹیکنیک، جس سے وہ جیسے ہم تصویر لیتے ہیں لائٹ کیپچر کرتی ہے، اسی طرح سے میں نے وہ جو کیمیکل پروسیس تھا وہ ڈیولپ کیا تاکہ جس وقت سمندر کا پانی اس کے ساتھ ٹچ کرے تو وہ جیسے تصویر روشنی سے تصویر بنتی ہے اسی طرح سے وہ پرماننٹ ہو جاتا تھا. دیر واز این امیج کہ آپ اس کو دیوار پہ لگا دیں یا کہیں پہ بھی جو ہے جس وقت بھی سمندر کا پانی ٹچ کرے گا دیر ول بی اے امپرنٹ میڈ، جس کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں 6 مہینے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں. سو وہ ٹیکنیک میں نے وہاں پہ انٹروڈیوس کی اور دیٹ واز ویری ویل ریسیوڈ. اور ان لوگوں نے مجھے آنریری طور پہ ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا، حالانکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، PhD نہیں کی میں نے. تو بہرحال دیٹ واز اے گڈ تھنگ. اور وہ وہاں پہ میں ایز اے پاکستانی اینڈ فرام ایز اے مسلم وہاں پہ تھا. تو دیٹ واز این آنر فار می. اور میں واحد شخص تھا جو اس پوری کی پوری اس اسمبلی میں ان کی جو تھا مسلمان اور پاکستان کی اوریجن سے تھا، اور مجھے فخر محسوس ہوا اس میں.
اور اس کے بعد پھر میں واپس آیا تو اس کے بعد پھر میں نے ریٹائرمنٹ میری 2000 میں ہو گئی. اس کے بعد 2007 میں آپ کو یاد ہوگا سونامی آئی تھی 2005 میں شاید آئی تھی, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ انڈین گورنمنٹ نے مدراس میں پھر ایک اور کانفرنس رکھی. ان کا جو ہیزرڈس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جیسے پاکستان میں بھی اب بنایا نا, جو ڈیزاسٹرس کا جو انہوں نے بنایا, تو اسی طرح سے انڈیا کا تھا. تو انہوں نے جو انڈین جو آرمی چیف تھا اس کو انہوں نے وہ آنرری طور پہ وہ دیا ہوا تھا کرنے کے لیے, ہیڈ کرنے کے لیے. تو وہ مدراس میں تھی کانفرنس. تو آئی وینٹ فار دیٹ اور انہوں نے اچھی ریکگنیشن مجھے دی اس وقت, اس کانفرنس میں بھی تھی. اس کے بعد سے پھر جو ہے میرا وہ انٹرنیشنل انوالومنٹ میں تھوڑی کم ہو گئی. اب آپ چاہیں گے کہ میں اردو کا آپ کو بتاؤں کہ یہ اردو, جی آپ پوچھیں مجھ سے کیا پوچھنا چاہیں گے. اس پورے سنیریو میں ایک بہت لمبا عرصہ آپ نے کور کیا ہے اپنے پروفیشنل اینڈ سے, جی, تو میں چاہوں گا تھوڑا سا کمیونٹی کی طرف آئیں. جی, اور آپ 1970 کی بات کی, آپ نے یہ کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی بات کی. چلے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان اور بنگلہ دیش علیحدہ ہوا, تو آپ چونکہ یہاں پہ تھے اور پاکستانی تھے, اور ہم تو نہیں جانتے کتنی فیملیز یہاں پہ تھیں, لیکن جتنے بھی پاکستانی تھے ان کی کیا حالت تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے سے, ان کی کیا فیلنگ تھی؟ فیلنگ سب کی افسوس کی تھی, سب اداس تھے کہ یہ کیا ہوا. پاکستان کا ایک بڑا ونگ جو ان دنوں میں حالات وہاں پہ چل رہے تھے, ہمیں تو نہیں پتہ چل رہے تھے, لیکن جو ہوا تو برا ہوا. تو ہر کسی کے دل میں نا ایک عجیب سی افسوس والی, جیسے کہ کوئی اپنا عزیز مر گیا ہو, اس قسم کی سوگ والی حالت تھی. ہماری ہماری بنگالی جو دوست تھے یہاں پہ, ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی جھگڑا تو نہیں تھا. تو دیور اور نیبر جو وائس پریزیڈنٹ تھا وہ تو میرے گھر کا پاس رہتا تھا, نیبر تھا میرا, تو وہ جیوگرافی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. ہماری ان کے ساتھ باتیں ہوتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھی ٹھیک ہے بنگلہ دیش بن گیا ہے, علیحدہ ہو گیا ہے, میرا تو کوئی اختیار بھی نہیں تھا اس میں, مجھے دکھ ہوا کہ یہ علیحدہ ہو گیا ہے, کیونکہ میں کوئی تقریباً 67 میں کوئی 1.5 مہینہ میں ڈھاکہ رہ کے آیا تھا. تو آئی ہیڈ فیلنگ فار دا کمیونٹی اوور دیئر. اس وقت سے چیزیں آہستہ آہستہ گرو کر رہی تھیں ڈسینشن کی, اور لینگویج کے حساب سے بھی اور کلچر کے حساب سے جو تھے نا وہ لوگ تھوڑے سے ان میں وہ ابھر رہی تھی وہ چیز. پاکستان سے علیحدگی تو ان کی 71 میں ہوئی نا, تو 67 اور 71 میں 4 سال کا عرصہ ہے. تو آئی کوڈ سی دا سیڈز ور بینگ سون ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بنگلہ دیش بنا کیا ملا. اس نے مجھے ایک فکرے میں ایک بات بتائی, کہنے لگا کہ ہمیں وہ ریکگنیشن تو دنیا میں کبھی نہیں ملے گی جو پاکستان کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری تھی, وہ حیثیت, لیکن ایز اے کلچر, ایز اے لینگویج, ایز اے گروپ ہمیں خوشی ہے کہ الگ ہو گئے ہیں ہم. کیونکہ ان کے احساسات تھے کہ مغربی پاکستان ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. کئی چیزیں ان کے دل میں تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے 2 بھائیوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ چیزیں ان کے دل میں کچھ مجھے لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے ان کے دلوں میں بھرنا شروع کر دی تھی. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس نے کچھ ان کے دماغوں میں ڈالنی شروع کر دی تھی کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ 65 میں کا بدلہ وہ کسی طرح سے پاکستان سے لیں, اور انہوں نے یہ صورت دیکھی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ان کا ایک حصہ الگ کروا دیتے ہیں. تو خیر یہ پولیٹیکل باتیں ہیں, میرے یہ تو تھیوریز ہیں, سوچیں ہیں کہ کس طرح سے کسی کی کچھ ہو سکتی ہے, کسی کی کچھ ہو سکتی ہے, لیکن پوری کمیونٹی کو افسوس تھا اس بات کا.